الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پیارے محترم بھائیو، ہر مرتبہ ہم آپ کے سامنے مرزیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حقائق رکھتے ہیں۔ بعض اوقات یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ مولوی حضرات اپنی طرف سے ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ہمارے مرزا نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ کوئی اس طرح کے دعوے کیے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے انہی کی کتاب جو روحانی خزائن ہے، اس کی پہلی جلد کے ابتدائی صفحات میں سے چند چیزیں میں نے رکھنی ہیں، آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے۔ اور یہ خود مقدمہ انہوں نے باندھا ہے، اور مقدمے میں خود انہوں نے اپنے مرزا غلام قادیانی کی عبارتوں کو ذکر کیا ہے۔ آپ توجہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیے ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کتنا خطرناک نظریہ ہے، اور سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو ان کو اچھے لوگ سمجھتے ہیں، سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ جی ان کے بھی حقوق ہیں، یہ بھی پاکستانی ہیں تو یہ بھی ہیں تو وہ بھی ہیں۔ پہلے آپ ان کی کرتوتیں دیکھیں۔ آپ کے سامنے اگر کوئی قرآن پاک کی توہین کرے کہ آپ اس کو مان لیں گے؟ آپ کے سامنے اگر کوئی قرآن پاک کو اپنی طرف سے مانوی لحاظ سے بگاڑنے کی کوشش کرے کہ آپ اس کو صحیح کہیں گے؟ یہ دیکھیے مرزا غلام قادیانی نے کس طرح قرآن پاک کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اور مرزائیوں نے خود اس کو بیان کیا، میں کرتا اپنی طرف سے تو آپ کہہ سکتے تھے۔ دیکھیے خود مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے اسی کی عبارت کو کس طرح ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اس کو ذکر کرتا ہے مرزا، اور ذکر کر کے کہتا ہے، اور یہ مرزائی لکھ رہے ہیں کہ اس بات کو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ہدایت کا ذخیرہ کامل ہو گیا، مگر ابھی اشاعت ناقص ہے۔ اور اس آیت میں جو منہم کا لفظ ہے وہ ظاہر کر رہا تھا کہ ایک شخص اس زمانہ میں جو تکمیل اشاعت کے لیے موضوع ہے، مبعوث ہوگا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اچھا دیکھیے، ایک بات تو اتنی عبارت میں آپ نے توجہ کرنی ہے کہ ایک بات تو اس نے یوں کی ہے کہ بھئی نبی پاک پر جو اللہ کی طرف سے تبلیغ دین کا فریضہ تھا کہ آپ نے تمام دنیا تک وہ بات پہنچانی تھی، اس کا کہنا ہے کہ نبی پاک اپنی وہ فریضہ ادا کرنے میں ناقص رہے۔ استغفر اللہ۔ اچھا دوسرا اس کے اوپر انہوں نے مزید یہ نکال لیا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ایک بندے نے ظاہر ہونا تھا، وہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ اچھا مجھے کوئی بندہ 14 صدیوں کی تفاسیر اٹھا کے دکھائے، کسی تفسیر میں کیا اس طرح کی کوئی تفسیر ہے قرآن پاک کی اس آیت کی؟ تو یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی طرف سے یہ بات نکال لی، اور موجودہ جو لوگ اس کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، فیصلے کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ ان کو قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر چھاپنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں، جبکہ یہ قرآن پاک میں اس طرح یہ ڈنڈیاں مارتے ہیں، یہ قرآن پاک کی ترجمہ و تشریح میں اس طرح ڈنڈیاں مارتے ہیں جو 14 صدیوں میں کسی نے بات نہیں کی، یہ اپنی طرف سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات ہو گئی، اس کے آگے چلیے مزید کیا کہتے ہیں جناب، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور حسب منطوق آیت قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بعث کی ضرورت ہوئی، یعنی کہ کہتا ہے کہ نبی پاک جب پہلے آ چکے تھے نا، تو آپ کا پہلا آنا پورا کہ وہ گویا کہ پہلا آپ کا تشریف لے آنا، گویا کہ وہ پورا صحیح طریقے سے نبی پاک استغفر اللہ کام نہ کر سکے تھے، اور اب آپ کے دوسرے بعث کی ضرورت تھی۔ دوسرے بعث کے طور پر کہتا ہے کہ پھر کئی چیزوں نے، اس نے پوری ہسٹری گنوائی ہے کہ کتابوں نے، ریلوں نے تو یوں عرض کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بازبان حال درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم تمام خدام حاضر ہیں اور فرض اشاعت پورا کرنے کے لیے بدل و جان سرگرم ہے، آپ تشریف لائیے اور اس اپنے فرض کو پورا کیجئے۔ یعنی کہ یہ کہنا چاہتا نبی پاک نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، دیگر چیزوں نے توجہ دلائی کہ یا رسول اللہ جو اللہ نے آپ پر فرض کیا تھا وہ آپ پورا نہیں کر سکے لہذا دوبارہ تشریف لائیں۔ استغفر اللہ، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں تمام کافہ ناس کے لیے آیا ہوں، اور اب یہ وہ وقت ہے کہ آپ ان تمام قوموں کو جو زمین پر رہتی ہیں قرآنی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اشاعت کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں، اور اتمام حجت کے لیے تمام لوگوں میں دلائل حقانیت قرآن پھیلا سکتے ہیں۔
تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو میں بروز کے طور پر آتا ہوں، کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانیت نے کیا جواب دیا کہ اب میرا سایہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، میرا سایہ تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ محبوب کریم نے کیا کہا، میں ملک ہند میں آؤں گا، کیونکہ جوش مذاہب و اجتماع جمیع ادیان اور مقابلہ جمیع ملل و نحل اور امن اور آزادی اسی جگہ ہے۔ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی روحانیت نے یہ بھی جواب دیا کہ میں ہندوستان میں آ رہا ہوں اس لیے کہ یہاں پہ آزادی بھی ہے، یہاں پہ امن بھی ہے۔ یعنی کہ نبی پاک استغفر اللہ کیا اگر کسی جگہ پہ تبلیغ کی اجازت یا آزادی نہیں، کیا نبی پاک استغفر اللہ وہاں سے ڈر جائیں گے؟ تو جو نبی پاک علیہ السلام اتنے کفار کو دعوتیں دیتے رہیں اس کے اوپر کیا بنے گا؟ مسلمانوں سوچو ذرا، تھوڑا سا سوچ لو، اگر کوئی تھوڑی سی غیرت ہے تو انشاءاللہ تمہیں عقل آ جائے گی کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اوپر، شان کے اوپر، رسالت کے اوپر، قرآن کے اوپر کس طرح ڈاکہ مارتے ہیں۔ حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، محبوب کریم روز قیامت سب پر گواہ بن کے آئیں گے۔ اور اس وقت اس کی تفسیر میں پڑھیں تو صاف واضح ہوگا کہ محبوب کریم کی امت اور محبوب کریم کی طرف سے گواہی ہوگی کہ پچھلے جتنے نبی گزرے چکے ہیں، جتنے نبی پیچھے گزر چکے ہیں، انہوں نے اپنی تبلیغ کا فریضہ مکمل کر دیا ہے۔ نبی پاک تو گواہی دیں، امت تو گواہی دے کہ پچھلے جو نبی گزر چکے ہیں انہوں نے تبلیغ کا فریضہ پورا کر لیا، اور جو خود گواہ ہیں انہوں نے اپنی تبلیغ کا فریضہ پورا نہ کیا ہو، استغفر اللہ، یہ صرف مرزائیوں ہی کی سوچ ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔